شیخ بن باز رحمت اللہ علیہ سعودی عرب کے مفتی، عالم اسلام کے مفتی، اور اس دور کی ایک ایسی غیر معمولی شخصیت جن کے لیے اللہ نے پوری امت میں مقبولیت کا شرف عطا کیا تھا۔ بن باز کی زندگی پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے، ہم سب کو پڑھنا چاہیے۔ 90 سال کا بڑھاپا، 90 سال کے بڑھاپے میں کینسر جیسا مرض اور کینسر جیسی بیماری، آپ سب جانتے ہیں، اللہ بچائے، اللہ محفوظ رکھے کہ کینسر کا مریض آخری سٹیج میں، آخری مراحل میں کتنا تڑپتا ہے۔ وفات سے ایک ہفتہ پہلے سے، وفات سے 10 دن پہلے سے ایک کینسر کا مریض کیسا تڑپتا ہے، درد کی کسک اسے کیسے تڑپاتی ہے، یہ ہم میں سے بہت سو نے دیکھا ہوگا۔ 90 سال کا بڑھاپا بن باز کو، اور اس میں کینسر جیسے مرض کی اذیت اور تکلیف، لیکن اللہ اکبر، قربان جائیے، اس حالت میں بھی ان کی زندگی کے آخری ایام کے بارے میں جو لکھا گیا ہے، آخری مرحلے میں ہسپتال لے جایا گیا، ایک نرس تھی وہاں، پتا چلا کہ وہ کرسچن ہے، تو دعوت دینے لگے، اس کو کہنے لگے کہ شرک سے توبہ کرو، اسلام لاؤ، توحید کی دعوت دینے لگے۔ اور آخری رات، جس رات 3 بجے روح قبض ہوئی، جس رات ان کا انتقال ہوا، ان کا معمول تھا عشاء بعد ان کی مجلس افتاء جمتی تھی، جہاں لوگ بیٹھ کر ان سے سوالات کرتے تھے، جوابات دیتے تھے۔ زندگی کی آخری رات بھی حسب معمول وہ بیٹھتے ہیں، لوگوں کے سوالات کے جوابات دیتے ہیں۔ آخری مسئلہ ان سے طلاق سے متعلق پوچھا گیا اور انہوں نے جواب دیا۔ 90 سال کا بڑھاپا اور کینسر کا آخری سٹیج اور بالکل آخری سانسیں، اور اس میں بھی زندگی کی یہ معمولات جاری ہیں۔ یہ کیسے ممکن ہو سکا؟ یہی ہے روحانی طاقت، اور یہ روحانی طاقت کہاں سے حاصل ہوتی ہے؟ رب العالمین سے بندے کا جو تعلق ہوتا ہے، جو رشتہ ہوتا ہے، عبادت کی جو طاقت ہوتی ہے، عبادت سے یہ وٹامن حاصل ہوتا ہے۔ دنیا کے کسی ٹیبلٹ سے یہ وٹامن نہیں ملے گا، یہ وٹامن صرف اور صرف عبادت سے ملے گا، عبادت سے ملے گا۔ بڑے سے بڑا ڈاکٹر بھی اس مرحلے میں کینسر پیشنٹ کو کچھ راحت فراہم نہیں کر سکتا ہے، مگر عبادت راحت فراہم کرتی ہے۔ یہ عبادت کا وٹامن ہے، یاد رکھنا۔